أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورة المؤمن جس کا دوسرا نام سورة الغافر ہے، اس سورت کا یہ 8واں رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ رکوع 10 آیتوں پر مشتمل ہے اور ان آیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 69 سے 69 اور ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 78 پر یعنی 78. ان آیتوں میں اللہ تعالی نے جو بغاوت کا، نافرمانی کا، گناہوں کا سبب ہے اس سبب کو بیان فرمایا جس کو ہم اپنی روزمرہ کی زبان میں کہتے ہیں کہ دکھتی ہوئی رگ پر گویا ہاتھ رکھا گیا. مرض کیا ہے اس کی تشخیص کی گئی اور روٹ کاز جو ہے انسان کو جو باغی بنا دینے والی چیز ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمن میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ مکہ مکرمہ میں مخالفتیں چل رہی تھی اور مظلوم، کمزور، نہتے مسلمانوں کو دبایا جا رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، اور کچھ سرداران قریش تھے جو کنارہ کشی کیے ہوئے تھے یہ کہہ کے ہم شرفاء میں سے، ہم کو کیا لینا دینا، ہم کیوں جھگڑے میں پڑے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے خاندان کے ایک بزرگ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان قبول کر لیا تھا ان کا حوالہ دے کر کہ کیسے وہ بفر گئے اور کیسے فرعون کے دربار میں مظلوم اور نہتے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے حق میں کھڑے ہو گئے، کیسے انہوں نے تقریر کی، خطاب کیا، للکارا اور فرعون کو انجام بد سے ڈرایا. اگرچہ کہ فرعون نے ان بزرگ کی بات نہیں مانی جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں اور ان کی پوری تقریر 2 رکوع پر مشتمل ہے.
2 ہفتے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ جن بزرگ کا نام شمعان آتا ہے روایتوں میں، انہوں نے آگاہ کیا کہ اگر تمہاری یہی روش رہی تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہو جاؤ گے. وہی ہوا، جیسے انہوں نے کہا تھا بعینہ ویسے ہی ان کا انجام ہوا. اور فرعون نہ صرف یہ کہ خود بھی ڈوبا، ساتھیوں کو لے کر ڈوبا، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس برزخ کی زندگی میں صبح شام اس کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ قیامت برپا ہوگی اور حساب چکانا ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خاص طور پر جو کسی پوزیشن میں ہوتے ہیں، جن کی اہمیت ہوتی ہے سوسائٹی میں اور جن کی بات چلتی ہے، سفارشیں قبول ہوتی ہیں، ان کو ایک اشارہ دیا کہ حق کے سلسلے میں دبے نہ رہیں، انجان بننے کی کوشش نہ کریں اور یہ سوچ کر نظر انداز نہ کر دیں کہ میرا تھوڑی معاملہ ہے، یہ تو لڑنے جھگڑنے والے، پھنسنے والے، پھنسانے والے دوسرے لوگ ہیں، مجھے کیا لینا دینا، مجھ سے کیا سروکار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے انصر اخاک ظالما او مظلوما، تو اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ کہ وہ مظلوم کیوں نہ ہو اور اگرچہ کہ وہ ظالم کیوں نہ ہو. صحابہ نے پوچھا مظلوم بھائی کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے اللہ کے رسول، ظالم بھائی کی مدد کیسے کی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ظلم سے اس کا ہاتھ روک لو، ہاتھ پکڑ لو، ظلم کرنے سے اس کو روک لو. یہ ہے ظالم کی مدد کرنا. لہذا ظالم جب نہتوں پر ظلم کر رہا ہو تو یہ سوچ کر ہم کو کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے. یاد رکھیے یہی ظالم کل میری جانب اپنا رخ پھیر لے گا تو لازمی بات ہے میرا بھی کوئی مددگار نہیں رہ جائے گا. لہذا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تاجر آیا اور اس نے یہ فریاد کی کہ کچھ مال لے کر میں مکہ مکرمہ آیا تھا اور ابو جہل نے میرا مال مجھ سے لے لیا لیکن قیمت ادا نہیں کر رہا ہے اور میرا قافلہ ہے کہ واپس آنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے، اگر میں اپنے پیسے لینے کے لیے رک جاؤں تو قافلے سے بچھڑ جاؤں گا اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں تنہا سفر تو ہو نہیں سکتا تھا، اور اگر قافلے کے ساتھ رہوں تو میرا معاوضہ مجھے نہیں ملے گا، میرے پیسے مجھے نہیں ملیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ابو جہل آپ جانتے ہیں بازار گرم کر رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ارشاد فرماتے میں اس جھگڑے میں نہیں الجھ سکتا، پہلے ہی میری اس کی مخالفت چل رہی ہے اور پریشانیاں بڑھ جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہاری ضرور مدد کروں گا. اور تیار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازہ کھلا، باہر تشریف لے آئے اور سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچ گئے. ذرا آپ سوچئے جو سب سے بڑا آپ کا جانی دشمن، بدتمیز قسم کا آدمی، اس کے گھر پہنچ جانا، معمولی سا اختلاف ہو تو ہم اس کے گھر نہیں جاتے. ذرا سوچیے آپ. اور یہاں تو حق و باطل کا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا وہ ابدی طور پر جہنمی ہے، یہ طے ہے، کسی ادب، رعایت، محبت کا وہ مستحق نہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہنچ گئے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر متحیر ہو گیا، حیرت سے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے تاجر کو بتایا اس کا تم معاوضہ دیتے ہو ہاں یا نہیں بولو. اس نے کہا میں ابھی دیتا ہوں. دروازہ بند کیا، پوری قیمت لے کر واپس آیا اور تاجر کے حوالے کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ روانہ ہو جاؤ. لوگوں نے ابو جہل کا مذاق اڑایا، بڑا سرما بنتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بہادر بتاتا ہے، لیکن جان نکل گئی تیری اور ایک لمحے میں تو نے ان کی بات مان لی. بڑی مخالفت کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج ڈالنے کے لیے تمہاری. تو ابو جہل نے کہا کہ ارے نادانو تم کو کیا معلوم، جب میں دروازہ کھولا اور میں محمد کو دیکھ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ان کے پیچھے دیکھ رہا تھا کہ ایک اونٹ سے بھی بڑی مخلوق اپنے جبڑے پھاڑے ہوئے میری طرف آگے بڑھ رہی ہے. لہذا
لازمی بات ہے اس منظر کو دیکھنے کے بعد میری جان نکل گئی اور میں نے فوراً قیمت ادا کر دی. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا جنہوں نے روح پیدا کیا ابو جہل پر. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک نہتا تھا, مظلوم تھا اور غریب و دیار تھا, مکے کا شہری نہیں تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری نہیں تھی, دوستی نہیں تھی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اس کی مدد کے لیے. مظلوم کی مدد ہونی چاہیے. آج مسلمانوں کی جو بے حسی ہے, وہ بے حسی بھی یاد رکھیے ہمارے زوال کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے. بقول شخصین کے بکروں کے گروپ اور بندے میں سے ایک بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے تو سارے بکرے گردن اٹھا کے اس منظر کو دیکھتے ہیں اور پھر چرنے لگتے ہیں, اور ان کو نہیں معلوم کہ آج قصاب نے ان کے ایک فرد کو ذبح کیا ہے, کل دوسرا فرد, پرسوں تیسرا, سب کی باری آنے والی ہے, لیکن بے حسی ان پر طاری رہتی ہے. ایسے ہی عالم ہو گیا مسلمانوں کا کہ آج ایک ایک ملک جا رہا ہے اور آج ایک ایک ہماری قوم تباہ کی جا رہی ہے, لیکن ہم بے حسی کے ساتھ اخبار پڑھتے ہیں, گردن اٹھاتے ہیں, نیوز سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر کھانے پینے میں چڑھنے میں لگ جاتے ہیں. یہ جو کیفیت پیدا ہوگی, اس کیفیت کو ختم کرنا چاہیے کہ فرعون کا رشتہ دار اگر وہ چاہتے تو اپنے ایمان کو باقی رکھتے, عبادت کرتے اور خلوت نشینی اختیار کرتے, ایک مسجد بنا لیتے اور پرسکون زندگی بسر کرتے کہ میری دنیا جو ہے لٹ نہ جائے اور میں جو سکون اطمینان کی زندگی, راحت کی زندگی بسر کر رہا ہوں اس میں ڈسٹرب نہ ہو جائے, اور میں اللہ کو خوش کر رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں, خیر خیرات کر رہا ہوں کہہ کر ٹال سکتے تھے, لیکن نہیں. انہوں نے بڑے دربار میں تقریر کی, ان کو پکڑنے دھکڑنے کی کوشش کی گئی, نہیں پکڑ سکا فرعون. وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہجرت کر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں بڑی خوشخبریاں عنایت فرمائی کہ آخرت کی کامیابیوں سے وہ ہمکنار ہوئے اور فرعون تباہ و برباد ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا, اور اس پیغام کے بعد, اس میسج کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے مطالبہ کیا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ کیسے تم کو اس میں پیدا کیا, کیسے دن و رات کا نظام چلا, اور رات میں تمہارے لیے راحت کا انتظام ہے, دن میں معیشت کا انتظام ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زمین پر غور کرو, تمہارے چلنے پھرنے کے قابل بنا, ساری سرگرمیاں اس زمین پر انجام دیتے ہو, اس پر غور کرو, آسمان پر غور کرو اور اپنی صورت پر غور کرو, کیسے اللہ تعالیٰ نے ناک و نقشہ عنایت فرمایا, کیا خط و خال اس نے عنایت فرمائے. ساری چیزیں غور کرو, اور غور کرنے کے بعد ذرا سا دیکھو کہ اسی پروردگار کی عبادت ہونی چاہیے کہ نہیں, تمہاری خود عقل کیا کہہ رہی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا مطالبہ کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا موت و حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, اسی کی طرف تم کو لوٹ کر بھی جانا ہے. لہذا تم کہاں پھرے جا رہے ہو, کس غلط راستے پہ چل رہے ہو. اور اسی سیاق میں پھر ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ بہت سارے لوگوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہ ان کو علم ملا ہوا ہے, نہ عقل ہے, نہ سائنس ہے ان کے ساتھ, نہ ریسرچ ہے, نہ تحقیق ہے, لیکن پھر بھی آستین چڑھا چڑھا کے بحثیں کرتے ہیں, اپنے آپ کو تیسمار خاں سمجھتے ہیں. ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ, کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی جانب جو جھگڑے کرتے ہیں, کٹ حجتی کرتے ہیں, یجادلون بحثم بحثی کرتے ہیں, فی آیات اللہ, اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں, اس کی نشانیوں میں, اس کی قدرت کی نارنگیوں میں, اس کے احکام میں. لہذا لب کشائی کرنے سے پہلے سوچتے ہی نہیں کہ ہم کس ٹاپک پہ بول رہے ہیں, ہمارا کیا مطالعہ ہے, کتنی ہم نے اس مسئلے میں تحقیق کر لی اور رائے دینا ضروری سمجھتے ہیں. ارشاد فرمایا انا یصرفون, ان کو کہاں پھیرا جا رہا ہے, کون پھیر رہا ہے, اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا. اور اس کا بڑا حسن ہے جس کی میں بھی وضاحت رکھوں گا. انا یصرفون مجہول سے تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کو کس جانب پھیرا جا رہا ہے, کدھر پھیرا جا رہا ہے, یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ان کا عالم یہ ہے کہ ان کو نہیں معلوم کائنات کی کیسے تخلیق ہوئی, ان کا عالم یہ ہے ان کو یہ خود نہیں معلوم کہ ان کی اپنی تخلیق کیسے ہوئی, ان کو نہیں معلوم ہدایت کس کو کہتے ہیں,
ان کو نہیں معلوم تقویٰ کس کو کہتے ہیں، ان کو نہیں معلوم معصیت کس کو کہتے ہیں، ان کو نہیں معلوم خالق کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے. لیکن عالم یہ ہے بحث کرنے میں بہت آگے آگے رہیں گے. اور یہی نہیں بحث کرنا، بلکہ جس کو بات کاٹنا کہتے ہیں، کہ اللہ کے رسولوں کی بات اگر چلائی جائے گی، نبیوں کی بات اگر کہی جائے گی، اللہ کے صحیفوں کو پیش کیا جائے گا، تو یہ کراسنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی مخالفت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ الذین کذبوا بالکتاب، یہ اللہ کی کتاب کو بھی جھٹلا رہے ہیں. وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور ساری ان تعلیمات کو، ان احکام کو جھٹلا رہے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی مخالفتوں کا انجام اور ان کی یہ کٹ حجتی کا انجام ان کے لیے کتنا خطرناک ہوگا، وہ ان کو ان قریب پتہ چل جائے گا. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ بھی کر دیا. لہذا سختی سے اس بات سے منع کیا گیا کہ جس ٹاپک پر آپ کا اپنا کوئی مطالعہ نہیں، اسٹڈی نہیں، تحقیق نہیں، اس پر آپ بلا وجہ زبان نہ کھولیں. اور عالم یہ ہو گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہر موضوع پر بولنا دین کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے میڈیسن پر بولنا، سیاست پر بولنا، معیشت پر بولنا، ہر چیز پر بولنا اور بولنے میں حصہ لینا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. تو آپ کا موضوع ہے، آپ اس پہ بات کیجئے. اور نہ صرف یہ کہ آپ کا موضوع نہیں ہے، معلومات صفر ہے اور اس کے باوجود آپ بول رہے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر جو بڑا جرم ہے، غلط بات ہے، وہ یہ کہ جب اس ٹاپک کا جاننے والا اسکالر بولتا ہے تو اس کو کراس کرنا، اس کی بات کاٹنے کی کوشش کرنا، اس سے جھگڑا کرنا، مجادلہ کرنا، یہ ارشاد فرمایا برا انجام ہے، یہ تم کو جہنم تک لے جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے جھگڑا نہ کیا کرو، جھگڑے کا مزاج نہ بناؤ. اور فرمایا کہ اگر کہ تم سچائی پر ہو، حق پر جانب ہو، کسی معاملے میں تم صحیح بات کر رہے ہو لیکن تمہارا سامنے والا بلا وجہ جھگڑا کر رہا ہے، تو پھر تم خاموش ہو جاؤ. اور اگر تم خاموش ہو جاؤ گے تو جنت کے درمیان میں تم کو گھر کی بشارت دیتا ہوں، بیچوں بیچ جنت میں تم کو میں گھر کی بشارت دیتا ہوں. بلا وجہ جھگڑے، بحث، ڈیبیٹ، وقت برباد کرنا، اس کی اسلام نے اجازت نہیں. مطالعہ کریے، پڑھیے، علم حاصل کیجیے، آگے بڑھیے. جتنا آپ علم حاصل کریں گے، یاد رکھیے، اتنے آپ قیمتی ہوتے جائیں گے، اتنے آپ قیمتی ہو جائیں گے، آپ کی نافعیت بڑھتی چلی جائے گی. اور بلا وجہ کے ان تفسیروں میں، ان جھگڑوں میں پڑے رہیں گے تو ہو سکتا سامنے چرب زبانی کی وجہ سے آپ کی کوئی مخالفت نہ کرے، انجان ہو جائے، خاموش چلا جائے، لیکن دلوں میں وقار، دلوں میں احترام باقی نہیں رہتا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کی جانب یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں، اس کے احکام، اس کی نشانیوں میں مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، کٹھجتی کرتے ہیں. اللہ یصرفون، فرمایا ان کو کہاں پھیرا جا رہا ہے، کون ہے جو ان کو پھیر رہا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ نہیں فرمایا تاکہ یہ محسوس ہو کہ یہ موصوف خود اپنی جانب سے کچھ نہیں کر رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. ان کو کوئی ہے جو مانیٹر کر رہا ہے، ان کو ہے کوئی جو پھرا رہا ہے ادھر سے ادھر سے. اور وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے جو ان کو بنا رہا ہے، بحثوں میں الجھا رہا ہے، باتوں میں لگا رہا ہے. لہذا اس کا بڑا زبردست قسم کا نقصان ہے. اور اگر اس سے انسان باز نہ آئے تو یہ کیس بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. اور میں عینی شاہد ہوں بعض ایسے لوگوں کے سلسلے میں جو بلا وجہ کے بحث کرتے تھے اور آج وہ الحاد اور آج وہ انکار اور آج وہ کفر کے درجے تک کے انکار کرنے والے بنے ہوئے ہیں بحثوں کے جیسے. اب بھی بحث کرتے ہیں اور 2% عربی نہیں آتی، ایک لفظ قرآن مجید کا نہیں سمجھ پاتے، لیکن اپنے آپ کو 30 مارکا سمجھتے ہوئے بحث کرتے ہوئے ایک ضد پیدا ہو گئی. اور اس ضدی پن کی وجہ سے معلوم یہ ہوا کہ دھیرے دھیرے وہ حق کے خلاف ہو گئے. صالح تھے، نمازی تھے، نیک تھے، اچھے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ ہمارا اپنا مشاہدہ ہے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے افراد کو دیکھا.
لہذا اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ بالکل ناپسند کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کفر تک، انکار تک، بغاوت تک تم پہنچ جاؤ گے تو ارشاد فرمایا انجام کیا ہوگا؟ اذ الاغلال فی اعناقہم. آج سینہ تان تان کے بحث کر رہے ہو، یاد رکھو قیامت کے دن ذرا یاد کرو جبکہ الاغلال فی اعناقہم، توق ہوگی ان کے گلوں میں پڑی ہوئی، گردن میں. اعناق گردن کو کہتے ہیں. توق آپ جانتے ہیں کہ زنجیر کا ایک دائرہ، ایک سرکل ہوتی ہے جو قیدیوں کے گلے میں ڈال دی جاتی ہے. فرمایا اس دن گلے میں توق ڈال کر زنجیر باندھ کر کھینچا جائے گا. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، اور زنجیروں میں یہ بند ہوں گے، پابند سلاسل ہوں گے. یسحبون فی الحمیم، اور ان کو کھینچا جا رہا ہوگا گرم پانی کی جانب. کیونکہ کیفیت یہ ہوگی کہ اس 50,000 سالہ دن حساب کتاب کے لیے کھڑے 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 حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں گے اور پانی پانی پکار رہے ہوں گے، تو ان کو زنجیروں سے کھینچ کھینچ کر ایک ایسے پانی کی جانب لایا جائے گا فی الحمیم، جو کھول رہا ہوگا. اتنا کھول رہا ہوگا، اتنا کھول رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود یہ ارشاد فرماتا ہے جب پانی کو چلو میں لے کر، دونوں ہاتھوں میں لے کر پینے کے لیے اس کی طرف جھکیں گے تو اس کی بھاپ سے ان کے چہرے کی کھال چھلس جائے گی. ارشاد فرمایا جب پی لیں گے تو سورہ محمد آنے والی ہے انشاءاللہ، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ جب پی لیں گے تو پھر ان کی آنتیں گل گل کر نکل جائیں گی، کٹ کٹ کر نکل جائیں گی. ثم فی النار یسجرون، اور یہاں پر معاملہ ختم نہیں ہوگا، یہ ضیافت تو ہو جائے گی پانی سے. پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا ثم فی النار یسجرون، پھر ان کو جہنم کا ایندھن بنا کر ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ یسجرون کا لفظ ارشاد فرماتا ہے. البحر المسجور کا لفظ بھی آیا ہے قرآن مجید میں. اور زجرہ کا لفظ جو ہوتا ہے وہ ذرا پرانے زمانے میں جو چولہے ہوتے تھے اس کو آپ ذہن میں رکھیے. اب بھی جو بڑے پکوان ہوتے ہیں تو باورچی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آگ کو تازہ رکھنے کے لیے، جلائے رکھنے کے لیے ایندھن اوپر سے ڈالتا رہتا ہے، لکڑی کے ٹکڑے اوپر سے ڈالتا رہتا ہے. اس کیفیت کو سجرہ کہتے ہیں کہ آگ کو بھرتے رہنا، ایندھن ڈالتے رہنا. اللہ تعالیٰ نے یہی تعبیر ارشاد فرمائی ثم فی النار یسجرون، ان لوگوں کو آگ کا ایندھن بنا بنا کر آگ میں ڈالا جائے گا. لو اس کے ساتھ اور شعلے لگے اور جلے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہوگی جس کا ایندھن یا تو پتھر ہوں گے یا پھر لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے، جن کے ذریعے سے وہ تپائی جائے گی، جلائی جائے گی اور اس کے شعلے بلند کیے جائیں گے. ثم قیل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے کہا جائے گا أين ما كنتم تشركون من دون الله، اللہ سے ہٹ کے کس چیز کا شرک کرتے تھے، کون سی ذات تھی، کون سی ہستی تھی جو اللہ کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ اور رزاق تھی، اللہ کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ داتا تھی، دینے والی تھی. کون سی ذات تھی جو اللہ کے ساتھ ساتھ شریک ہو کر تمہاری مدد کرنے والی تھی؟ ان کو پکارو، آئے وہ تمہاری مدد کے لیے. قالوا، جواب دیں گے، ضلوا عنا، سب غائب ہو گئے ہم سے، سب گم ہو گئے، کوئی چیز نہیں جو آج ہم کو بچا سکے، آج ہمارا ساتھ دے سکے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، جن کو ہم پوچھتے تھے ان کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، وہ صرف نام تھے، بے حقیقت چیزیں تھی. بلکہ ہم نہیں پکارتے تھے اس سے پہلے کسی چیز کو، یعنی جو چیز ہم پکارتے تھے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اور کسی شمار میں وہ چیزیں نہیں تھی. انکار کر جائیں گے، ان کو پتا چل جائے گا قیامت کے دن کہ کتنی بڑی غلطی کر کے وہ آئے ہوئے ہیں. کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو اور منکروں کو، انکار کرنے والوں کو گمراہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ ایک تو کفر ہے، معلومات نہیں ہے، کسی اللہ کے صحیفے سے واقف نہیں ہے، کسی رسول کا اسوہ ان کے پاس نہیں، پھر آگے بڑھ کر بحث کر رہے ہیں، حجتیں کر رہے ہیں اور بلا وجہ کی بکواس کر رہے ہیں. اور یہ بحث کرنا اور یہ ساری مخالفت کرنا نبیوں اور رسولوں کی، یہ کیا ہے جس کو میں عرض کر رہا تھا، یہ سبب ہے. اس کا ایک سبب اگر ہم پکڑ لیں تو پھر یہ ساری کیفیت ہمارے اندر سے نکل سکتی ہے. اور میں ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، یہ اس لیے تھا کہ تم زمین پر بہت اتراتے تھے،
बिगैर हक, जबकि तुमको उसका कोई हक नहीं था, उसके तुम काबिल नहीं थे। वो बिमा कुंतुम तमरहुन, और तुम बहुत अकड़ते थे। ये तो मैंने लाजमी अल्फाज से तर्जुमा कर दिया। अल्लाह ताला ने फराह का लफ्ज इस्तेमाल किया, मराह का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये दोनों अल्फाज में एक हकीकत है, एक दुनिया है जो सुमो दी गई। इन दोनों अल्फाज को अगर हम समझे तो बहुत सारी चीजों का, हमारी जो माशरे की बुराइयां हैं, खराबियां हैं, उनका इलाज हो सकता है। इरशाद फरमाया जो मुशरिकीन शिर्क करते हुए जहन्नम पहुंच जाएंगे, उनसे ये कहा जाएगा कि जिन चीजों को तुम गैरुल्लाह को अल्लाह से हटकर जिन चीजों को पुकारते थे, आज बुलाओ। वो कहेंगे सारी चीजें हमारी निगाहों से गायब हो गई, गुम हो गई, उनमें से कोई चीज नहीं, कोई हकीकत नहीं, कोई हैसियत नहीं, एतराफ कर लेंगे। तो उनको कहा जाएगा ये दुनिया में इसलिए था कि तुमको एक तो ये कि बड़ी फरहत थी, लेकिन फरहत से सही मौक़ू अदा नहीं होगा, इसीलिए मैं वजाहत कर दूंगा। और दूसरे तुम बहुत अकड़ते रहते थे। देखिए फरहुन का जब लफ्ज आता है अरबी में तो खुशी के मानों में तो आता है, लेकिन जरा सा वो खुशी जो नापसंदीदा हो। कैसे? एक तो सुरूर का लफ्ज आता है, असर्रा, असर्रा, सुर्रा, ये अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है उस वक्त जबकि दिल को एक सुरूर होता है, एक इत्मीनान होता है, एक ऐसी खबर मिल जाए जिससे आपको खुशी हो जाए, ऐसे मौकों के लिए सुरूर। उससे आगे बढ़कर फिर फराहत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। हम उर्दू में उसका तर्जुमा फराहत से करते हैं, लेकिन उर्दू में फराहत बहुत अच्छा लफ्ज है और बड़ा पॉजिटिव लफ्ज है, उसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अरबी में फराह का इस्तेमाल कुरान मजीद में जहां जहां आया वहां आप देखेंगे कि खुशी से इतरा जाना, खुशी को ऐसे सेलिब्रेट करना कि जरूरत से ज्यादा महसूस हो। लिहाजा अल्लाह ताला ने ये लफ्ज कारून के सिलसिले में भी इस्तेमाल फरमाया कि जब वो मेले में बहुत सज धज के निकला और बड़े कीमती जेवरात पहन लिए, मनोमन सोना अपने जिस्म पर डाल लिया और बेहतरीन कीमती कपड़ा जोड़ा और बेहतरीन सवारी और जुलूस, लश्कर, हटो बचो और एक तमाशा खड़ा कर दिया। तो उस मौके पर उसको समझाने वालों ने कहा ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, कि इतना खुशी से इतराने की जरूरत नहीं, ऐसे नाजायज अंदाज में तुमको खुशी सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे खुशी मनाने वाले को अल्लाह ताला नापसंद करता है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, दो लोग अल्फाज में अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमाया, आप में से बाहर होकर खुशी करने वाले को अल्लाह ताला हरगिज़ पसंद नहीं फरमाता है। यह है फराह की कैफियत। और कभी कभी इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये लफ्ज बड़े अच्छे पॉजिटिव मानों में भी इस्तेमाल किया। जैसे अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि रूम का गलबा हो गया। वो आप जानते हैं सूरह रूम में गुजर चुका है कि रूमियों और ईरानियों की लड़ाई थी मक्के मुकर्रमा में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम पेश फरमा रहे थे, उस वक्त अजीब बात ये हुई कि ईरानियों ने जो आग की पूजा करते थे, वो रूमियों को जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे पीट दिया, घुस गए रोम में और रोमी हुकूमत को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। उस मौके पर मक्के के मुशरिकों ने मुसलमानों से कहा जैसे आज अहले किताब रोमी पीट गए और बुरी तरह शिकस्त खा गए, इसी तरह हम भी तुमको जो है पीट देंगे, खत्म कर देंगे, शिकस्त से दो चार कर देंगे। मुसलमानों को जरा ये बात बुरी लगी, लेकिन बहरहाल ये मसला ऐसा था कि मुसलमानों से रास्त इसका ताल्लुक नहीं था। लेकिन सूरह रूम का नुज़ूल हुआ और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है गलिबत रूम, अगर से कि आज रूम दब गए हैं और आज रूम पिट गए हैं, लेकिन याद रखो फिर बिज़अ सिनीन, अल्लाह ताला ने कहा चंद सालों में। और बिज़अन का जो लफ्ज आता है वो 9 तक, 3 से लेके 9 ये फिगर बताने के लिए आता है। तो कोई अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया 9 साल के अंदर अंदर ये रोमी गालिब आ जाएंगे और उस वक्त यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून, मोमिन हजरात एक खुशी को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ये अल्लाह ताला ने बात इरशाद फरमाई। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हो गई और ये सारी चीजों में रूम के पिटने के बाद तकरीबन 8 साल गुजर गए थे, 9वां साल चल रहा था कि जंग बदर हुई और बदर से मुसलमान कामयाब होकर मदीने मुनव्वरा पहुंचे
اور خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی. ان کو یہ اطلاع, ان کو یہ خوشخبری ملی کہ روم بھی کامیاب ہو گئے, اور پھر انہوں نے ایران کے سپاہیوں کو مار کے اپنی سرحد سے نکال دیا. تو اس دن مسلمان ڈبل خوش ہوئے, ایک خود اپنی فتح سے, ایک رومیوں کی فتح سے. تو اللہ تعالیٰ نے یوم اذی یفرح المؤمنون, وہ دن ایسا ہوگا کہ مسلمان سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے خوشی کو. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ اگرچہ کہ اچھے معنوں میں ہیں, لیکن مسلمانوں نے کوئی ایسا سیلیبریشن نہیں کیا تھا کہ آتش بازی ہو, پیسے لٹا دیے جائیں اور جشن رقصاں ہو, ناچ گانے ہو, نعوذ باللہ, ایسی کوئی بات نہیں تھی. بس اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو یہ فرحن کا لفظ, اس میں اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ حدود میں رہ کر خوشی سیلیبریٹ کی جائے, اور اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. عید کا دن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید ملنے کے لیے تشریف لائے. تو دیکھا کہ کچھ لڑکیاں ہیں انصار کی جو دف بجا رہی ہیں, گیت گا رہی ہیں. تو حضرت ابوبکر نے ڈانٹا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب میں آرام کر رہے ہیں اور تم لوگ دف بجا رہے ہو, گیت گا رہے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر ان کو نہ روکے. انصار وہ قوم ہے جن کے اندر تھوڑا گیتوں سے اور گنگنانے سے ایک شغف ہے, ان کے اندر ایک جذبہ ہے, لہذا یہ تھوڑا سا ذوق رکھتے ہیں گانے کا. ان کو گانے دو, یہ چھوٹی بچیاں, ان کے گانے سے کوئی حرج نہیں ہوتا. شرعی حدود میں کوئی خوشی اگر سیلیبریٹ کی جائے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر غیر شرعی انداز میں ہو جائے تو پھر اس کے لیے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا بما کنتم تمرحون. مرحا کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ آدمی خوشی منانا لیکن شریعت سے تجاوز کرتے ہوئے. لا تمشی فی الارض مرحا, ارشاد فرما اکڑ اکڑ کر, اترا اترا کر زمین پر نہ چلو. یہ کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی شریعت کے حدود کو تجاوز کر کے خوشی مناتا ہے اور سیلیبریٹ کرنے میں وہ اسراف کرتا ہے, غلط حرکتیں کرتا ہے, ناجائز چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے. اور یہی مسلمانوں سے فی زمانہ غلطی ہو رہی ہے کہ وہ بہت جلدی اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں, اور چھوٹی خوشی کو بڑے انداز میں کویت گیا ہوا تھا, اور معلوم یہ ہوا آج رات آپ روڈ پر نہیں نکل سکتے, معلوم یہ ہوا کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے اوپر. شریف لوگ ہیں تو تکیے پھینکیں گے, اور اگر غلط قسم کے نوجوان ہیں تو وہ پچکاریاں ماریں گے جس میں کیمیکلز ہوں گے, اور کبھی کبھی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, ایسے ایسے کیسز ہوئے کہ وہ پچکاری جو اندر گئی کیمیکلز کی تو اس سے بینائی چلی گئی. آج جشن کا عالم ہے. عالم یہ تھا, میں نے دیکھا کہ اس تیزی کے ساتھ سڑک پر کار چلا کے بریک لگاتے کہ کار پوری پوری الٹتی اور ایسے خطرناک آوازیں پیدا ہو رہی. یہ کیوں؟ یہ ان کا جشن سیلیبریشن کا دن ہے, وہ قومی دن ہے, سالانہ جو قومی دن بنایا جاتا. یہ کیا ہے؟ عالم اسلام پہ کیسی مصیبت آئی ہوئی, اور آپ آپے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں, پاگل ہوئے جا رہے ہیں, دیوانے ہوئے جا رہے ہیں. یہ ذرا سوچئے, ہم جو سیلیبریشن کرنے لگے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, اور معلوم یہ ہوا کہ ابھی صرف انگیجمنٹ ہے, وعدہ ہو رہا ہے, نکاح بھی نہیں ہو رہا ہے. ابھی وعدہ ہو رہا ہے کہ ہم نکاح کریں گے 1 سال بعد 2 سال بعد, اور آپ دعوت کر رہے ہیں 2.5-3 کروڑ کی. کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ جبکہ روہنگیا مسلمان سڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, اور ان کو اوڑھنے کے لیے بلینکٹ نصیب نہیں ہے, اور ان کو کھانے کے لیے لقمے نصیب نہیں ہے. اور ملک شام کا عالم کیا ہے, اور عراق کا عالم کیا ہے, یمن کا عالم کیا ہے, فلسطین کا عالم کیا ہے, ساری دنیا آپ کی آنکھوں کے سامنے. اور اتنا کیوں, آپ خود اپنے شہر میں دیکھ لیجیے, آپ کے سلم ایریوں میں کیا مصیبت ہے, کیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ پینے کا پانی بھی نالیوں کے پانی کی طرح ان کو مل رہا ہے, اس کے باوجود وہ بیچارے جی رہے ہیں. اور آپ ابھی انگیجمنٹ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ 2.5-3 کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ پھر اس کے بعد سے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 50 سال لگ جائیں گے ان کو حساب کتاب دیتے ہوئے, 50 سال لگ جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے میزان عمل کے سامنے, قدم نہیں ہل سکیں گے, ان کو اتنی چیزوں کا حساب کتاب دینا ہوگا. آج ہماری زندگی میں برتھ ڈے کے نام پر, ہماری زندگی میں شادیوں کے نام پر, انگیجمنٹ کے نام پر
रस्म के नाम पर छोटी छोटी बातों में जो सेलिब्रेशन पैदा हो गया, ये मुशरिकाना अंदाज है। अगर सेलिब्रेशन करना था, सेलिब्रेट करना, जश्न मनाना था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त बनाना चाहिए था जब मक्के मुकर्रमा हाथ आ गया। इससे बढ़कर और क्या कामयाबी हो सकती थी, जरा सोचिए आप। जो रूहानी मुकद्दस तरीन मकाम, मरकज मुसलमानों का, जो किबला मुसलमानों का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन, और उस वक्त पूरे अरब ममालिक की गोया मईशत को कंट्रोल कर लेना था। हरम शरीफ और मक्के मुकर्रमा पे कंट्रोल करने के माने काफिले वहीं से निकला करते थे, काफिले वहीं आया करते थे, तिजारती बाजार वहीं लगते थे, सौके औकाज वहीं था, सौके जुल्मजन्ना वहीं था, बड़ी बड़ी मंडियां थी वहां पर। और फिर आप जानते, पहले ही मैं अर्ज कर चुका हूँ कि मुकद्दस तरीन मकाम रोए जमीन पर वो काबू में आ गया। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत उठाकर देखें, सीरत पर जितनी किताबें हैं सारी किताबों में आप तहकीक कर लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेलिब्रेशन इतना ही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मालूम करवा दिया कि हरम को बुतों से साफ कर दिया गया। तो आपने देखा कि दीवारों पे कुछ फरिश्तों की नौजुबिल्लाह और कुछ तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों के बारे में कहा गया ये हजरत इब्राहिम की है, हजरत इस्माइल की, नौजुबिल्लाह। आपने साफ करवाया उनको। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ के अंदर दाखिल हुए और अंदर दाखिल होने के 5 मिनट के साथ ही बाहर तशरीफ लाए। दरवाजे पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ये इतना सेलिब्रेशन था, बस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वहदा सदका वअदा नसर अब्दा हज़मल अहज़ाब कुल्ला। सारी तारीफ उस परवरदिगार के लिए है जिसने अपने बंदे की मदद की और सारे जत्थों और लश्करों को नाकामी का मुंह दिखाया और हक को गलबा दिया। इतना कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तन्हा ये साथ अकेले अंदर गए थे। लिहाजा हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर दौड़ कर गए उनके पास और कहा, बिलाल बताइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर क्या किया। कहा, दरवाजे से दाखिल हुए, सीधा आगे बढ़ते चले गए और दरवाजे की मुखालिफ सिमत जो दीवार है उसके करीब पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हल्की रकातें अदा फरमाई। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद बाहर तशरीफ ले आए। बाहर तशरीफ जब ले आए तो फिर हजरत बिलाल से कहा, नमाज का टाइम हो गया, अजान दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को अजान का हुक्म दिया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हरम पर खड़े होकर जब अजान देने लगे तो एक कोने में 3 हजरात बैठे हुए हैं। अबू सुफियान इब्न हर्ब है, अत्ताब इब्न उसैद है और हारिस इब्न हिशाम है। ये मक्के के बाकी ईमानदार सरदार है और अभी इनके अंदर जाहिली नखवत बाकी है। एक कोने में बैठे देख रहे हैं तो अत्ताब इब्न उसैद कहते हैं, अच्छा हुआ मेरे अब्बा उसैद मर गए, वरना आज देखते इस हबशी को ऊपर खड़े होकर अजान दे रहा तो हरम की बेहुरमती को पसंद न करते, नौजुबिल्लाह। तो उस पर फिर हिशाम ने ये कहा कि भाई ये जो है मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर कोई जुमला कहूंगा तो ये रेत की कंकरियां भी मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर इत्तला दे देंगी। और अबू सुफियान ने कहा, मैं इस पे मजीद कोई तफसीरा नहीं करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकाम से उठे, धीरे धीरे इनके सरों पर पहुंच गए और कहा, कौन तफसीरा कर रहा था कि उसैद जिंदा होते और हरम की छत पर बिलाल को देखते तो वो नखवत महसूस करते, जिल्लत महसूस करते। तो उन तीनों ने कहा, हम इस्लाम कबूल करते हैं, क्योंकि हम कोई सोर्स नहीं कि हमने जो गुफ्तगू की आप तक पहुंच जाए सिवाय अल्लाह ताला के, और आपका दीन दीन हक है। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, अजान हुई, नमाज हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद अपने खुतबे में जो बातें इरशाद फरमाई वो कत्ल और गारतगिरी नहीं होगी। ये बात इरशाद फरमाई, जाहिली जो तकब्बुर है उसको मैं अपने कदमों तले रौंद रहा हूँ। ये बात इरशाद फरमाई, हरम का एहतराम वाजिब है, यहाँ किसी का कभी न खून बहाया जाएगा, न शिकार किया जाएगा, न घास उखाड़ी जाएगी। हरम के अहकाम बयान फरमाए। ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेलिब्रेशन। बस इतना ही, न जश्न की इजाजत दी। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो रात में एक मजलिस होती, कम से कम मजलिस मुशायरा ही हो जाती कि हजरत हसन आपकी तारीफ करते, हजरत काब इब्न ज़ुहैर आपकी तारीफ करते, क्या जाता। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में किसी किस्म के सेलिब्रेशन को पसंद नहीं किया।
اور عالم یہ ہے کہ وہ آخری موقع حجۃ الوداع کا، جس میں کہ یہ آیت میدان عرفات میں نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی پہنچا اور کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہماری کتاب میں آتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی وہ دن ہمارے پاس عید کا ہوتا، جشن مناتے، ہم خوشی مناتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر نے کہا مجھے وہ دن بھی معلوم ہے، وقت بھی معلوم ہے، مقام بھی معلوم ہے، وہ عرفات کا دن تھا، یوم عرفہ تھا، ظہر کا وقت تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پہ تھے جبکہ یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن ہم لوگ جو ہے ہر چیز کو سیلیبریٹ کرنے والے نہیں، ہر چیز کو ہم جشن کرنے والے بن جائیں، یہ ہمارا مزاج نہیں۔ کہا تو دیکھیں آپ سوچئے، دین کا مکمل ہو جانا سب سے بڑی نعمت، لیکن اسلام نے اس دن کوئی جشن نہیں رکھا، کوئی سیلیبریشن نہیں رکھا، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں سیلیبریشن میں پھنسے ہوئے ہیں، جشن میں پھنسے ہوئے ہیں، اسراف ہو رہا ہے، خرچے ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ آپے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں، آپے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے پڑوس کی بات ہے کہ وہی میں جو عرض کر رہا تھا کہ انگیجمنٹ پر آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، میں کوئی ساحل سے کھڑے ہو کر طوفان کا نظارہ کرنے والا نہیں، جس طرح آپ طوفان سے نبرد آزما ہے، میری بھی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے کہ میری کھڑکی کے سامنے وہ تلواریں لے کر، ہتھیار لے کر ناچتے رہے، اور تکلیف ہو رہی تھی۔ عشاء کی نماز ہوئی، پوری نماز میوزک، شور، ناچنا گانا، اچانک خاموشی چھا گئی محلے میں، اچانک خاموشی، بس 6 مہینے 7 مہینے کی بات بتا رہا ہوں میں، ایک خاموشی چھا گئی، ہم نے غور ہی نہیں کیا، ہو گیا چلو سکون ہو گیا، سو گیا۔ صبح معلوم یہ ہوا کہ ناچتے ناچتے ایک معصوم، ایک یتیم 15 سال کا بچہ کھڑا ہوا تھا، اس کی گردن پر چاقو چل گئی اور آن دا اسپاٹ وہ مر گیا، آن دا اسپاٹ مر گیا۔ آج تک 6-7 پھنسے ہوئے ہیں لڑکے، اور صبح سے شام تک حاضری، جیل، عدالت، یہ ساری چیزوں میں پھنسے ہوئے۔ کیا ہے؟ آپے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں اور ہتھیار چلا رہے ہیں، ٹیوب لائٹ توڑتے ہیں، ٹیوب لائٹ توڑ کے اس کو گھما کے تماشے دکھاتے ہیں۔ یہ سارے وہ حرام کام ہے جس کی وجہ سے اس امت پر زوال آیا ہے۔ اگر تم کو خوشی منانا ہے تو مسجد کھولو، جا کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جاؤ، پروردگار تو چاہتا تو مجھے بھی روہنگیوں میں پیدا کر دیتا اور میں بھی کسی کیمپ میں سڑی ہوئی نالیوں کے پاس پڑا رہتا۔ تو نے اتنا بڑا احسان کیا، اس معمولی خطے میں پیدا کیا کہ آج میرے گھر شادی ہو رہی، آج میرے گھر نکاح ہو رہا، آج میرے گھر تقریب ہو رہی، رات بھر رو کے گڑ گڑا کے اللہ کو یاد کر لو، تب بھی شکرانہ کافی نہیں ہے۔ یہ کیا امت مسلمہ کا عالم ہو گیا۔ دیکھ لیجیے ان کے سارے شادی خانوں کے سامنے کیسے پودینے کے ہار لے کے ناچتے رہتے ہیں، کیا کیا سیلیبریشن ہوتا رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپے سے باہر ہونا اور بے قابو ہو کر جشن منانا، بے قابو شریعت سے تجاوز کر کے مراحل کی تشریح کی گئی۔ آپ اٹھا کے عربک ڈکشنریز دیکھ لیجئے کہ اشتداد الفرح الذي يتجاوز الحد کا وہ خوشی شدت کے ساتھ بنانا جس پہ حد سے تجاوز کر جائے۔ فرمایا یہ تمرحون، یہی تم کو چیز جہنم میں پہنچا دے گی۔ وہ زنجیریں ہوں گی گلے میں، توپ ڈالا جائے گا، کھولتے پانی کو پلایا جائے گا، جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا۔ کس انجام کی طرف یہ امت جا رہی ہے؟ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا ان سے جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں پڑے رہو۔ فبئس مثوى المتکبرین، مغروروں کے لیے یہی برا ٹھکانہ ہے کہ دنیا میں بات نہیں مانتے ہو، نبیوں کے رسولوں کی بات نہیں مانتے ہو اور حب نبی کا اعلان کرتے ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پس پشت رکھتے ہو، بالائے طاق رکھتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپناؤ، ان کی سنتوں کو اپناؤ، اسلام کو اپناؤ، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں زندہ کرو۔ دشمنوں کا غلبہ ہو گیا ہے، پیس دیا گیا ہے، تم کو کوٹ دیا گیا ہے، کہیں کا نہیں رکھا گیا، تمہاری اہمیت ختم ہو چکی ہے، اور پانی مہنگا ہے، تمہارا خون سستا ہے، لیکن ابھی عقل نہیں آ رہی ہے، ہوش نہیں آ رہا ہے، عقل کے ناخن ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا فبئس مثوى المتکبرین، متکبروں کا پھر ٹھکانہ بہت برا ہوگا، پھر جہنم میں جانا ہوگا۔
لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنا روئے خطاب ان متکبروں سے، ناماننے والوں سے، انکار کرنے والوں سے اپنے خطاب کو پھیر دیا اور پھر خطاب فرمایا اپنے رسول سے، کہا فاصبر ان وعد اللہ حق۔ اے نبی آپ ثابت قدم رہیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، سچائی کو پیش کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ہو کر رہے گا۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھا بھی دیں اس بعض چیزوں کو جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، پوری چیزوں کو نہیں ارشاد فرمایا، بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ نبی کو فتح ہوگی، جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ کفر کو شکست ہوگی، اس میں سے ہم بعض چیزوں کو اگر ہم دکھا دیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دکھائیں اور نتوفینک، آپ کو ہم وفات دے دیں تب بھی فإلینا یرجعون، آپ بھی ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گے، یہ لوگ بھی لوٹ کر آئیں گے، پھر دیکھیں گے آپ کا غلبہ، آپ کو دیکھیں گے مقام محمود پر، آپ کو دیکھیں گے حوض کوثر پر، آپ کے اعلیٰ درجات بھی دیکھیں گے، اپنی ناکامی بھی دیکھیں گے، دونوں حالتوں میں ان کی ناکامی ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہے کہ اپنے وعدے کی بعض چیزیں بس دکھائی، بعض شکلیں، پورا نہیں۔ غزوہ بدر میں ان کو شکست ہوئی، غزوہ خندق میں ان کو شکست ہوئی، پھر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، دھیرے دھیرے یہ سب ناکام ہوتے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض وعدوں کو تو دنیا میں پورا کر دیا، باقی اس کے سارے وہ وعدے باقی ہیں جو قیامت کے دن اعزاز کے ہوں گے، درجات کی بلندی کے ہوں گے۔ لہذا ارشاد فرمایا آپ ثابت قدم رہیں، دین حق کو پیش کرتے رہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو بھیجا تھا، اور ان رسولوں میں سے مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، بعضوں کے واقعات کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ کل 24 انبیاء ہیں جن کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، اور باقی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ اس لیے نہیں فرمایا کہ ضرورت نہیں تھی ان کی، انسانیت کو اتنی ہی ضرورت تھی، اتنے نبی اور رسولوں کا ذکر ضروری تھا، اتنا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ لیکن لازمی بات ہے ایک لمبی فہرست ہے نبیوں اور رسولوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں میں، مختلف زمانوں اور مختلف وقتوں میں بھیجا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بہت سارے ہیں جن کا ہم نے کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا، لیکن وہ ہے رسول ہیں، وہ نبی ہیں، اور وہ انشاءاللہ قیامت کے دن نکھر کے ان کی نبوت و رسالت آئے گی، تاریخ میں ان کی نبوت و رسالت پر پردے پڑ گئے، اس سے کوئی حرج نہیں۔ ارشاد فرمایا یہ ہمارا سلسلہ ہے رسولوں کا جو ہم بھیجتے رہے، نبیوں کا جو ہم بھیجتے رہے، لیکن یاد رکھیے کہ ان میں سے کسی اور نبی اور رسول کے لیے یہ سزاوار نہ تھا، مناسب نہ تھا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ وہ اپنے سے معجزے کا اظہار کر دیں۔ یہ خاص طور پر اس کی یہ بات کہی جا رہی کہ مکہ مکرمہ میں کئی معجزات کا لوگ مطالبہ کر رہے تھے۔ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ پانی کی قلت ہے، اگر آپ رسول ہیں تو پانی کے چشمے یہاں پہنچا دیجئے، چاروں طرف سے پانی چشمے پھوٹ پھوٹ کے پہنچ جائے۔ کوئی کہہ رہے تھے اگر آپ نبی اور رسول ہیں تو ایک پہاڑ سونے کا بنا دیجئے، بیچ بیچ کے ہم اس کو کھائیں۔ کوئی کہہ رہا تھا اگر آپ نبی اور رسول ہیں فرشتوں کا ایک جلوس لے کر آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کا جواب مختلف مقامات پر، خاص طور پر سورۃ الفرقان میں، سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں گے کہ بیان فرمایا کہ اگر جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا جلوس بھیجے تو پھر اس کے بعد سے ایمان جو قبول نہیں کرے گا اس کا کیا اثر ہوگا، ذرا وہ سوچ لے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ذرہ برابر مشکل نہیں ہے کہ سونے کا ڈھیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جائے، لیکن آج جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالص انتہائی اخلاص کی بنیاد پر اسلام پیش کر رہے، تب بھی لوگوں کو یہ الزام دینے میں ذرا برابر باک نہیں کہ یہ ڈالر کی بنیاد پر، ریال کی بنیاد پر اسلام پیش کیا جا رہا، پھیلایا جا رہا ہے۔ تو ذرا سوچیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سونے کی اینٹیں ہوتی، ہر مسلمان ہونے والے کو 1 اینٹ 2 اینٹ 3 اینٹ دی جاتی، تو پھر آج اسلام کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دین یہ ایک حق ہے، ایک سچائی ہے، اس کو نہ سونے کی اینٹوں کی ضرورت ہے، اور اس کو نہ اشتہارات کی ضرورت ہے، ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت ہے، اس کو نہ باطل کی مدد کی ضرورت ہے، نہ غلط طریقے سے اس کو پھیلانے کی ضرورت، اس کو نہ میوزک کی ضرورت، اس کو نہ میلے کی ضرورت، اس کو نہ ناچ گانے کی محفل جمانے کے
جمع کر بلانے کی ضرورت، دین حق سچائی ہے، سچائی تم کو سیدھے انداز میں پیش کی جائے گی۔ یہ تو باطل کے لیے ہوتا ہے کہ باطل کو دو بیل چاہیے، ایک بیل حکومت کا، طاقت کا، دوسرا بیل دولت کا، تو یہ بیل گاڑی چلتی ہے دھیرے دھیرے۔ اور حق کا معاملہ یہ ہے، حق کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایئرپلین کی طرح ہے، اندر خالص پیٹرول چاہیے، اخلاص، اللہ سے تعلق، اس کے بعد پھر یہ فضا میں اڑتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے جو معجزات کے مطالبے ہیں، یہ مطالبے اللہ تعالیٰ تمہاری فرمائش پہ پورا کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی رسول کے بس میں تھا۔ ما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزے کا اظہار کرتے۔ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی سانپ بن سکتی، اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ وہ چاندی کی مانند چمک سکتا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی کام آ سکتی، اور نہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ یہ سب اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر کسی نبی اور رسول کے لیے یہ مناسب نہیں، ان کے بس میں نہیں کہ وہ معجزات کا اظہار کر دیں۔ یاد رکھو، لیکن جو تم معجزات کا مطالبہ کر رہے ہو، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، اللہ کا جب فیصلہ ہو جائے گا، اللہ کا جب فیصلہ آ جائے گا، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو پھر حق کی بنیاد پر تمہارا معاملہ کر دیا جائے گا، تصفیہ کر دیا جائے گا۔ حق کی بنیاد پر جب تصفیہ کر دیا جائے گا اور انکار کرنے والے جہنم رسد کر دیے جائیں گے، تو وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، یہ اہل باطل بہت گھاٹے میں رہ جائیں گے، نقصان میں رہ جائیں گے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بھیج کر انکار کرنے والوں کو جیسے تباہ کر دیا، ایسے ہی مکے کے لوگوں کو نہیں تباہ کر رہا ہے، موقع دے رہا ہے۔ غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چشمہ پھوٹ پڑتا، سونے کی اینٹیں گر پڑتی، اور اس کے بعد نہ ماننے والوں کے اوپر عذاب آتا اور ان کو تہس نہس کر دیا جاتا، تو نقصان کس کا تھا؟ خسر هنالك المبطلون، یہ اہل باطل گھاٹے میں رہ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ لہذا اس حقیقت کو سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سچائی کو پیش کر رہے، جس حق کو پیش کر رہے، عقل کی بنیاد پر اور فکر سلیم کی بنیاد پر اس کو جانچیں، پرکھیں، اس کو اختیار کریں، کامیابی کے راستے پر چلیں، ورنہ ان کا انجام ویسے ہی ہوگا جس طرح کے پچھلے انکار کرنے والے اور نبیوں کا مذاق اڑانے والوں کا ہوا، اور ان کا کیا حشر ہوا تھا، اس کا تھوڑا سا اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا اختتام فرمایا، جس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔